لیکن کچھ اعراب سمجھدار بھی تھے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور اعراب میں سے، مَن يُؤْمِنُ، جو ایمان رکھتے ہیں، بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ اور یوم آخرت پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور سمجھتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو، قرباتن، قربتوں کا ذریعہ. قربات جو ہے قربت ان کی جمع ہے، یہ بھی اسم مصدر ہے، قاف رے بے اس کا روٹ ہے. نیکی کے وہ کام جو اللہ کے تقرب کا وسیلہ بنے، ذریعہ بنے. نیکی کے کام جو قربت کا ذریعہ بنے. کس کی قربت کا؟ اللہ تعالی کی. تو یہاں کس عمل کی طرف اشارہ ہے؟ مثلا زکوٰۃ اور صدقات دینے کی طرف، کہ وہ زکوٰۃ اور صدقات کو اپنے اوپر چٹی نہیں سمجھتے، تاوان اور جرمانہ نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، خوشنودی کا ذریعہ سمجھتے ہیں عند اللہ، اللہ کے نزدیک. وصلوات الرسول، اور رسول کی صلوات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. صلوات جو ہے یہ صلات ان کی جمع ہے. صلات کے کئی معنی ہوتے ہیں، دعا کے بھی ہوتے ہیں، نماز کے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح رحمت کا معنی بھی ہوتا ہے. تو رسول کی صلوات سے مراد رسول کی دعا ہے. تو یہاں صلات کی جمع، صلوات سے مراد کیا ہے؟ دعائیں جمع ہے. یہ رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. کیسے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے ان کی تطہیر کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے. تو یہاں پر کچھ اعراب یا کچھ بدو صدقہ دینے کو برا نہیں سمجھتے تھے، وہ صدقہ دے کے خوش ہوتے تھے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ صدقہ دینا اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ ہے. یہ ہے سمجھدار ہونا، یہ ہے دین کی سمجھ. ناسمجھ لوگ دین کے کسی بھی حکم اور کسی بھی مطالبے کو اپنے لیے وبال جان سمجھتے ہیں. اچھا اب ایک اور حکم آ گیا، اب یہ بھی کرو، اچھا ابھی یہ بھی کرنا ہوگا، ابھی تو یہ بھی ہو گیا. یہ طریقہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم جان کے ایسا رویہ اختیار کرنا ناسمجھ لوگوں کا، کیونکہ ان کو اللہ کا حکم ماننے کا فائدہ نہیں پتا ہوتا. جسے یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں کیا کیا فائدہ ہے، وہ کبھی بھی اللہ کا حکم سن کے دل تنگ نہ ہو، بلکہ الٹا خوش ہو کہ شکر ہے کہ یہ حکم آیا، یہ بات مجھے نئی پتا چلی اور میں عمل کے قابل ہوا. اب اس کو اپنے اوپر لیجئے. کیسے لیں گے؟ کہ یہ قربت کا ذریعہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی. یعنی یہ ہم سب کے اندر کسی نہ کسی درجے پر ایسے کھوٹ پائے جاتے ہیں. یعنی قرآن کو اپنے لیے آئینہ بنانا چاہیے نا، ہمیں اپنا آپ وہاں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کی بات اس لیے کرے. اب دیکھیں نا، منافقین گئے، مر گئے، کھپ گئے، جو کچھ کر گئے، لیکن ان کی باتیں کیوں قرآن میں رکھی گئی کہ ہر کوئی ان کرداروں سے اپنا کردار سامنے رکھ کے دیکھے، کمپیریزن کر کے دیکھے کہ جو باتیں ان کے لیے مصیبت کا باعث بنی، کہیں وہی باتیں میرے اندر تو نہیں. تو یہاں ان اعراب کی بات ہو رہی ہے جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، لیکن انہیں دین کی ابتدائی اور بیسک بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی طرف سے آنے والا ہر حکم، اور خصوصاً صدقہ خیرات کا حکم جو ہے، یہ میرے ہی فائدے میں ہے. اس سے مجھے دو فائدے ہوں گے، ایک تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملیں گی. اب دیکھیے کہ ہم سب دعاؤں کے کتنے حریص ہوتے ہیں، ہر ایک کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کلیکٹ کرتے تھے، لوگ آپ کے پاس لے جا کے رکھتے اور آپ دعا بھی دیتے. جیسے بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو اوفا نے جب صدقہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، کہ اے اللہ ابو اوفا کی آل پر اپنی رحمت بھیج. یعنی صرف ان کو نہیں، ان کی ساری آل کو بھی دعا دی، نسلوں کو بھی دعا دی. اور آپ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جو بھی صدقہ خیرات لاتا تھا آپ اس کو باقاعدہ دعا دیتے تھے. تو اس سے لوگوں کے اندر ایک انکریجمنٹ آتی تھی کہ ہم لے کے جائیں گے تو ہمیں
دعا ملے گی اور رسول کی دعا ملے گی. تو یہ دعا جو تھی ان کے نیکی کے جذبے کو اور زیادہ بڑھاتی تھی. یعنی یہ دعا ایک طرح سے شاباش کے ہم مانا تھی نا. تو یہ بدو جو تھے یہ سمجھ گئے اس بات کو کہ اچھا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب ملے گا اور نبی کی دعا ملے گی, اس سے آگے اور کیا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا, الا انہا قربت لہم, سن لو بے شک وہ, یعنی کیا, زکوٰۃ و صدقات, قربت لہم, قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے, اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے ان کے لیے. جو ان کا گمان ہے, جو وہ سمجھتے ہیں وہ درست سمجھتے ہیں, ان کو یہ ریوارڈ ملے گا. اور اس میں ہم سب کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ الا انہا قربت لہم, سن لو صدقہ و خیرات اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بات کو اچھی طرح جان لو. خبردار کا مطلب ڈانٹ نہیں ہوتا, خبردار کلمہ تنبیہ ہے, یعنی ایک طرح سے الرٹ کیا جاتا ہے. وارننگ کو ہم نیگیٹو معنوں میں لیتے ہیں, اٹس ناٹ آلویز ان نیگیٹو سینس. ایکچولی اردو یا انگریزی میں جتنے بھی لفظ وارننگ, ہوشیار رہو, خبردار, یہ سب نیگیٹو سینس دیتے ہیں, خطرے کی علامت بتاتے ہیں. جبکہ عربی میں صرف خطرے اور صرف نیگیٹو سینس میں نہیں بلکہ الرٹ کرنے کے لیے, ہوشیار کرنے کے لیے, آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے. بنیادی طور پہ اس کا معنی ہوتا ہے آگاہ رہو, یو شوڈ نو, اویئرنیس کے لیے, بی اویئر. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ, ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں. ایک اور فائدہ بتایا, یعنی جلد ہی, اور جلد ہی سے مراد یعنی دنیا میں بھی اس کا فائدہ لوٹے گا, تم پر پلٹے گا, اور آخرت میں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا. قیامت کے دن سورج جو ہے وہ سر پہ ہوگا, اور اس وقت ہر انسان چاہے گا کہ اس کو کوئی شیڈ ملے, کوئی سایہ ملے, تو مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا. اور اسی طرح اور کیا سایہ ہوگا, جیسے سورۃ البقرہ اور آل عمران کا پڑھنا. تو بہرحال اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ غفور الرحیم ہے, بخشنے والا, مہربان ہے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 21 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, یبشرہم ربہم برحمت منہ, ان کو ان کا رب اپنی طرف سے رحمت کی بشارت دیتا ہے, ورضوان, اور رضامندی کی, وجنات, اور باغوں کی, لہم فیہا نعیم مقیم, ان کے لیے اس میں قائم رہنے والی نعمتیں ہوگی. اور صحیحین میں حضرت ابن عمر کی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبائل کے بارے میں یہ فرمایا کہ یا اللہ قبیلہ غفار کو بخش دے, اور قبیلہ اسلم کو محفوظ رکھ, اور قبیلہ اسیہ نے رسول کی نافرمانی کی, یعنی ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جنہوں نے نافرمانی کی تھی. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت انہی قبائل کے لیے اتری تھی, جوہینہ, مزینہ, غفار اور اسلم کے لیے, کہ یہ قبائل مسلمان ہوئے, انہوں نے اپنی زکوٰۃ صدقات بھی دیے, اور جو ان سے سرسری اطاعت کا مطالبہ کیا گیا تھا وہ انہوں نے کر دی. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ ہر شخص سے اطاعت کا اتنا ہی مطالبہ ہے جتنی اس کی سمجھ ہے. اگر کسی کو زیادہ پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں ملا, وہ جنگلوں دیہاتوں میں ہے, بہت بڑی باتیں اس کو نہیں پتہ چلی, جو سیدھی سیدھی دین کی چند باتیں پتہ چل گئی, اس نے انہی پہ عمل کر لیا, اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے, کیونکہ اس کو ماحول نہیں ملا. اب یہ جو اعراب تھے, بدو تھے, آپ نے کئی حدیث میں پڑھا ہوگا کہ ایک بدو آیا اور اس نے کہا کہ دین کے احکام بہت سے ہیں, مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں اس پر عمل کروں اور میری بخشش ہو جائے. تو آپ نے اس کو چند ایک باتیں بتائیں, اس نے کہا نہ میں زیادہ کروں گا نہ میں کم کروں گا. وہ چلا گیا, آپ نے فرمایا جس نے کسی اہل جنت کو دیکھنا اس کو دیکھ لے. اب اس کو آپ نے خوشخبری کیوں دے دی جنت کی اس کے بارے میں؟ اس لیے کہ ان کے ماحول میں کوئی ایسی سہولت, کوئی ایسے مواقع ہے ہی نہیں کہ وہ زیادہ سیکھ سکیں. اب وہ سارے اٹھ کے شہر تو نہیں آ سکتے تھے, وہ کب حضور کی صحبت میں لمبے عرصے تک رہتے اور گہری سمجھ بوجھ حاصل کرتے, ان کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا. اور اگر کرتے بھی تو ان کا ذہنی لیول بھی اتنا نہیں تھا, کیونکہ انسان کا ذہن بچپن سے نشو نما پانا شروع ہوتا ہے.
جتنا اس کو مختلف چیزوں کو زیادہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے اتنی اس کی ذہنی وسعت بڑھتی. ہم بچوں کو جتنے کلوز ماحول میں بند کر دیں گے تو وہ اتنے ہی ان کے دماغ بند ہوں گے, اور جتنی چیزوں سے ایکسپوز کریں گے, جتنا ان کو پڑھائیں گے لکھائیں گے, اتنا زیادہ ان کا ذہن وسیع ہوتا چلا جائے گا. آپ نے دیکھو گے نا, دو طرح بچے پرورش پاتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو بالکل ایک کلوز سے سرکل میں گردش کرتے ہیں, ان کا جو دائرہ کار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, صرف ان کا گھر, وہ باہر نہیں جا سکتے, کوئی ان سے ملنے نہیں آ سکتا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک محدود ذہنی سوچ لے کے اٹھتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے مختلف چیزیں دیکھنے کا, اب وہ بچپن سے ہی دماغ جو کھل جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے جو شہروں میں ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں جانتے تھے, وہ بچے جو ساری زندگی دیہات میں گزارے, بڑے ہو کر بھی ان کی ذہنی سطح بہت چھوٹی سی ہوتی ہے. آپ نے بہت سی ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی. اچھا, ماؤں کو میں یہاں اس موقع پہ نصیحت بھی کرنا چاہوں گی کہ ہر بچے کا ذہن جو بچپن میں نا بہت سوال کرتا ہے, از اے بگ کوسچن مارک, یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ, بہت سارے سوال ہوتے ہیں. اکثر مائیں اپنی جہالت کی سزا بچوں کو دیتی ہیں, پتہ خود نہیں ہوتا, نہ پتہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور بات بات پہ کہتی چپ کرو, یہ نہیں پوچھتے, چپ کرو اور نہ پوچھو. تو یہ انداز قاتل ہے بچوں کے لیے. نہیں پتہ معلوم کریں, انہیں کہیں ہاں چلے ڈھونڈتے ہیں, پتہ کرتے ہیں, سیٹسفائی کریں. کبھی بھی بچوں کو ڈسکریج نہ کریں کہ مت پوچھو مجھ سے, اور نہ پوچھو, اور زیادہ سوال نہ کیا کرو, اور بہت ہوشیار نہ بنو, اور تان و تشنی, ایسا نہیں. اور بعض اوقات بچے بہت اوٹ پٹانگ قسم کے سوال کرتے ہیں, کبھی نہ ہنسے ان پر, یہ ان کی پرسنالٹی کو کرش کر دیتا ہے. اور پھر کبھی بھی ان کے اندر کانفیڈینس نہیں آتا, کہ وہ ہمیشہ جھجکتے ہی رہتے ہیں کہ ہم کسی سے کچھ پوچھیں, سوال نہیں کر سکتے. بچے بچے ہی ہوتے ہیں, اور چونکہ وہ ناسمجھ ہوتے ہیں, لہٰذا وہ جیسی بھی بات کریں تو اس ناسمجھی پر ان کو درگزر کریں, لیکن ان کو ڈسکریج نہ کریں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کی چونکہ دائرہ کار وہ جنگلوں صحراؤں میں زیادہ پہاڑ درخت اور وہ چند چیزیں دیکھتے دیکھتے ان کی زندگی گزری تھی. ان کا خیمہ اور ان کا اونٹ اور ان کے چند ایک ہتھیار ہوتے تھے جس سے وہ زندگی بسر کر رہے تھے. تو ان سے یہ تقاضا نہیں کیا گیا کہ وہ بہت بڑے فلسفے جانے اور بہت گہری باتیں اور بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہو ان کی دین کی. نہیں, ان کو جتنا پتا چلا, 2-4 باتیں پتا چلی, انہوں نے وہی عمل کر لیا, دل میں اللہ کے رسول کی محبت رکھی, عمل میں اپنے فرائض پورے کیے, ان کی نجات اسی میں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ہر سوسائٹی کے اندر مختلف درجوں کے لوگ ہوتے ہیں. ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کا ذہنی لیول کیا ہے, اس کو کس درجے کی بات سمجھ آتی ہے. جو اس کے پاس وسائل ہیں, جو اس کی سوچ ہے, اس کے مطابق اس کا امتحان ہے. اگر ایک بات سمجھ میں آ گئی اور جان بوجھ کے نہیں سمجھ رہے, یہ سمجھنے کے مواقع ہیں, سیکھنے کے مواقع, اور جان بوجھ کے نہیں سیکھ رہے. بعض لوگ شہروں میں رہتے ہیں, دنیا بھر کا علم حاصل کرتے ہیں, لیکن دین سیکھتے ہوئے کس لیے ڈرتے ہیں؟ یہی تو نیت کا کھوٹ ہے. مواقع ہیں, سب کچھ ہے, عقل سمجھ بھی خوب ہے, لیکن دین کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پکڑ ہوگی. ان کی تو نہیں پکڑ ہوگی جن کے پاس مواقع کوئی نہیں, یہ جن کی سمجھ کوئی نہیں, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یہ وسع جو ہے, کسی کا ظرف چھوٹا ہے, کسی کا برتن چھوٹا ہے اور کسی کا بہت بڑا ہے. ہر ایک کا حساب اتنا ہے جتنا اس کے پاس برتن ہے. یہ کہتی ہیں کہ یہ مجھے اکثر گھر میں بدو والی حدیث سناتے رہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا نا کہ بس میں نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا. وہ تو بدو کے لیے تھی, وہ سب کے لیے تھوڑی ہے. اللہ تو جانتا نا, کچھ لوگ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں اس سے زیادہ نہیں معلوم کرنے کی کوشش کرو, چاہے موقع ہو, چاہے سمجھ میں آتی ہو بات. تو یہ تو پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. پھر یہ ہم بھول جاتے ہیں نا کہ پھر اتنے درجے بھی تو بلند ہوں گے اور نعمتوں کا حساب بھی تو اتنا ہی ہوگا. اگر ہم اپنے وسائل کو دنیا کے لیے استعمال کریں اور دین کے لیے نہ کریں تو کیا پوچھ نہیں ہوگی؟ اصل میں ہم جب دنیا کے فائدوں کی بات ہوتی ہے تو اس وقت اپنی آخری دم کی کوشش بھی لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں. جب دین کی ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں.